اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ قدیم مصر بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ولادت میں جو فرعون مصر کا حکمران تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کر کے ملک میں بڑا فساد مچا رکھا تھا۔ وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو مصر کے باشندوں کا رب کہتا تھا، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا۔ ناظرین، فرعون کی بنی اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ چلی آئی، جس نے تمام قبطیوں کو گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل اس آگ سے محفوظ رہے۔ بیدار ہونے کے بعد فرعون نے نجومیوں کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا، تو نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ یہ سن کر فرعون بڑا فکرمند ہوا، اور اس نے فوری حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے رہنے دیا جائے۔ لہٰذا فرعون کے اس ظالمانہ حکم کے نتیجے میں اسرائیلیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بے شمار معصوم لڑکے مار ڈالے گئے، اور ان سخت حالات میں عمران اور موسیٰ کے اسرائیلی گھرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ماں کو فرعون کے ظلم سے بچے کو قتل کیے جانے کا شدید اندیشہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ فرعون کے آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا علم نہ ہوا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیج کر ان کو تسلی دی کہ بچے کو کسی ڈر کے بغیر دودھ پلاتی رہو، اور جب دیکھو کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو دریا میں ڈال دینا، ہم اسے تیرے پاس واپس لے آئیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ قصص میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کے ذریعے اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، اور پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے 3 مہینے تک بچے کو اپنے پاس ہی چھپائے رکھا، اور اس کے بعد جب ان کو ڈر پیدا ہوا کہ اب زیادہ عرصہ بچے کو چھپانا ممکن نہیں رہا، کیونکہ فرعون کی چھوڑی ہوئی جاسوس عورتیں بنی اسرائیل کے گھر گھر میں بچوں کو تلاش کرتی تھیں، تو انہوں نے اپنے لخت جگر کی جان بچانے کے لیے سرکنڈوں کا ایک صندوق یا ٹوکرا بنایا۔ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اس صندوق کو تابوت کہا گیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے بچے کو اس صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اطمینان دلا دیا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے بچہ محفوظ رہے گا، لیکن پھر بھی بچے کو جدا کر کے ماں کو ممتا نے بے قرار کر دیا۔ ان کی اس حالت کو قرآن حکیم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدوں پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد موسیٰ نے ممتا سے مجبور ہو کر مریم کو اشارہ کیا کہ دریا کے کنارے اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جا، اور دیکھتی رہ کہ اسے کوئی پانی سے نکالتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، لہٰذا مریم نے اسی طرح کیا، اور صندوق کے ساتھ ساتھ اس انداز سے چلتی گئی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ ادھر صندوق دریا میں بہتا ہوا جب فرعون کے محلات کے قریب پہنچا تو اس وقت فرعون کی بیوی دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی، اور جب ان کی نظر اس صندوق پر پڑی تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے دریا سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ملازموں نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اور ملکہ کے سامنے صندوق کھولا گیا
تو اس میں ایک نہایت خوبصورت بچہ پڑا تھا۔ اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں بچے کی محبت پیدا کر دی۔ تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کراؤ اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور بچے کو زندہ سلامت محل کے اندر لے جانے کا حکم دیا۔ اب ملکہ کو بچے کے لیے دودھ پلانے کی فکر ہوئی، تو اس نے کئی عورتیں بلائی، لیکن بچے نے کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا۔ اور وہاں پر مریم جو شروع سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، بچے کے محل کے اندر لے جانے کے بعد بھی گھر واپس نہ گئی، بلکہ ہوشیاری کے ساتھ محل کے آس پاس چکر لگا رہی تھی۔ اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کا ننھا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا اور ملکہ اس سلسلے میں فکر مند ہے، تو وہ سیدھے محل کے اندر جا کر ملکہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ملکہ سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو بڑی محبت اور خیرخواہی کے ساتھ دودھ پلائے گی۔ یہ سن کر ملکہ فوراً راضی ہو گئی اور مریم سے کہا کہ اس عورت کو ابھی جا کر ساتھ لے آؤ، اگر بچے نے اس کا دودھ پی لیا تو ہم اس کو ملازم رکھ لیں گے۔ لہٰذا مریم اپنے گھر گئی اور اپنی والدہ کو سارا قصہ سنایا، اور پھر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر ملکہ کے پاس پہنچ گئی۔ ملکہ نے ننھے موسیٰ کو موسیٰ کی گود میں ڈال کر ان سے کہا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ بچے نے ماں کی گود میں آتے ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ خوش ہو گئی اور اس نے موسیٰ کو بچے کی دائی مقرر کر دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتے تھے، لیکن ملکہ ان کو دائی سمجھ کر اجرت دیتے تھے۔ قرآن حکیم میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے بچے پر دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے اور خیرخواہی کے ساتھ رکھے۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور جان لے اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پائی، اور اس عرصے میں ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی تعلق قائم رہا، اور بعد میں ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ فرعون کے خاندان سے نہیں بلکہ ایک اسرائیلی ہیں۔